اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر کوئی آیا نہ رحمت عالم بن کر۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی اور جمعے میں شریک ہونے والے تمام مسلمان دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا انعام و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رحمت کاملہ عطا فرمائے اور پوری زندگی اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں گزشتہ جمعہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مبارک مہینہ جس کو آپ اور ہم سب ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں، یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت اور دنیا میں آنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے ڈھنگ سے جائز اور ناجائز کو پشے پشت ڈال کر دل میں جو بیٹھا ہوا چور ہے اس کی تسکین کرنے کے لیے، سیرت کو بدنام کرنے کا اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد اصلی سے ہٹ کر اپنے عیاشی کو ظاہر کرنے کے لیے اس مہینے کو شرمندہ بھی کرتا ہے۔ اور بے شمار اللہ والے وہ لوگ بھی ہیں جو اس مہینے کی عزت و احترام میں، اس مہینے کے محبت میں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہر وہ کام کرتے ہیں جو سنت اور شریعت سے ثابت ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اور پیدائش کی خوشی منانے کا رواج تو ابو لہب کا ہے۔ جب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا، مورخین کرام فرماتے ہیں کہ ماں آمنہ کے گھر اس دن چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا کے انسانوں کو یہ سبق دیا
کہ اے انسانوں، میں تو آمنہ کے گھر میں سراج منیر کو بھیج رہا ہوں، تو چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ اور سراج منیر کہتے ہیں چمکتے ہوئے سورج کو، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے سراجا وقمرا منیرا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا قسم کھا کے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، اے میرے پیارے حبیب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کا قسم۔ مورخین فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت اس دنیا میں تشریف لائے تو ماں آمنہ کا حجرہ ایسا روشن ہو گیا جیسا لگ رہا تھا کہ اس گھر میں سورج نکل آیا ہو۔ اب جس گھر میں سورج نکل جائے اس گھر میں چراغ کی ضرورت نہیں۔ یہ خبر جب پھیلی چاروں طرف کہ آج عبداللہ کے گھر میں یتیم عبداللہ در یتیم، ایسا موتی چمکتا ہوا موتی پیدا ہوا، تو یہ خبر جیسے جیسے پھیلی، ابو لہب حضور کے کون تھے؟ حضور کے چچا۔ حضور کو کتنے چچا معلوم ہے؟ حضور کو 11 چچا، حضور کو 11 چچا، ان میں سے مشرف باسلام 2 چچا ہوئے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ باقی خوشی سب نے منائی، حضور کی پیدائش پر خوشی سب نے منائی۔ اب آپ فیصلہ کرنا کہ حضور کے پیدائش میں خوشی منانے سے کام چلے گا یا حضور کی سیرت پر عمل کرنے سے کام چلے گا۔ اگر حضور کی پیدائش میں خوشی منانے کی وجہ سے انسان کو جنت مل جائے تو سب سے پہلے ابو لہب جنت میں جائے گا، کیونکہ اتنی خوشی تو آپ اور ہم منا بھی نہیں سکتے۔ حضور کی پیدائش کی خبر باندی صوبیہ لے کر کے دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس گئی، اور یہ باندی ابو لہب کی تھی۔ مزے کی بات سنو، مسجد عائشہ والوں، اور اپنا ایمان کو تازہ کرو۔ جب باندی خوشی کی خبر لے کے ابو لہب کے پاس گئی تو ابو لہب نے کہا صوبیہ، تو نے آج صبح صبح اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس نے خوشی منانے کے لیے دیگ چرائے، اونٹ ذبح کیے، لوگوں کو کھلائے کہ میرے بھائی عبداللہ جو دنیا میں نہیں ہے اس کے گھر میں آج ایک سراج منیر پیدا ہوا ہے، ایک چمکتا ہوا سورج پیدا ہوا ہے، اس کی خوشی میں یہ سب کر رہا ہوں۔ مگر سیرت کو نہیں اپنایا، سیرت کو اپنایا۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال مکے میں رہے، جو ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، 40 سال نارمل زندگی گزار رہے، اور جب نبوت کا اعلان کرنے کا نمبر آیا تو سارے مکہ والے کو جمع کیا صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے۔ آج جو آپ عمرہ میں جاتے ہو وہ پہاڑ کو برابر کر دیا گیا، ورنہ اس وقت بہت ہائٹ پہ وہ پہاڑ تھا۔
اس پہاڑی پہ چڑھے تو پورا مکے کی آبادی اس وقت اتنی تھی کہ سارے لوگ اس کو دیکھ سکتے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے مزمل والی چادر ایسے گھمائی تو یہ علامت تھی جو ہے عرب میں کہ اگر کوئی اپنی چادر اتار کے گھمائے تو سمجھو کہ کوئی عجیب و غریب خبر ہے, ہم سب کو جمع ہونا ہے. سب جمع ہو گئے, اور جمع ہونے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کم لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او مکہ والو, او قریش کے رہنے والو, اے تمام خاندان والو, ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں تمہارے پاس کتنا دن زندگی گزارا ہوں. سرٹیفکیٹ کس سے لے رہے؟ اپنے پڑوسیوں سے لے رہے. کسی کے دیندار اگر معلوم کرنا ہو نا, اس کے پڑوس میں جا کے پوچھو کہ تمہارے پڑوس میں یہ دیندار کیسا ہے. مسجد میں آ کے تسبیح گھمانا بہت آسان ہے, مسجد میں آ کے کونا پکڑنا بہت آسان ہے, مگر معاشرت میں زندگی گزارنا اسلام کا پیروکار بن کر کے یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ کا پڑوسی کتنا آپ سے خوش ہے یہ دیکھنا پڑے گا. آپ جس سے لین دین کرتے ہو اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. آج ہم لوگ مار یہیں پہ کھا رہے ہیں. ہم نے سوچا 70 چوہا کھا لیا, اب بجلی چلی حج کو, عمرہ میں گئے, حج کر لیے, سب کا مال ہڑپ لیے, بہت اچھا, اس سے کام نہیں چلے گا. نبی نے سب سے پہلے کیا کہا؟ کم لبثت فیکم عمرا, اے مکہ والو یہ بتاؤ کہ میں تمہارے سامنے کتنی دن زندگی گزارا ہوں. 1 دن 2 دن 4 دن 1 سال 2 سال نہیں. سارے مکہ والوں نے کہا آپ 40 سال ہمارے درمیان رہے. کتنے سال؟ 40 سال رہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا ہل وجدتمونی, مجھے کیسا پایا, میرا ویوہار کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ میں جب تم سے بات کرتا ہوں گالی گلوچ کرتا ہوں کیا؟ میں نے تم سے کوئی وعدہ کیا وہ خلافی کیا؟ میں نے تمہارے پیسے لیے ٹائم پہ واپس کیے ہی نہیں کیے؟ ارے میں تو تجارت میں بھی گیا, تمہارے مال بھی بیچ کے تمہیں لا کے پیسے دیا, میں نے تمہاری بکریاں بھی چرائی اجرت پر. بتاؤ میں نے کوئی خیانت کی؟ سارے مکہ والے, اس وقت تو کوئی دشمن نہیں تھا نا, نبی کا کوئی دشمن نہیں تھا مکہ میں, کوئی دشمن نہیں, بلکہ دور دراز تک بھی کوئی دشمن نہیں تھا, بلکہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ اگر چلتا پھرتا کسی سچے انسان کو دیکھنا ہو یہ محمد کو دیکھو, امانت دار کو دیکھنا ہو محمد کو دیکھو. سارے لوگوں نے کہا جربنا کا, ہم نے بارہا آزمایا ہے, بہت بار آزمایا ہے, رات میں بھی آزمایا, دن میں بھی آزمایا, سفر میں بھی آزمایا, حجر میں بھی آزمایا, آپ کے ساتھ چل کر کے مکہ سے ملک شام تک گئے اور آزماتے رہے. پھر کہا کہ ہم نے بارہا آزمایا تو بس ایک ہی پایا کہ آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں, آپ دیانت دار بھی ہیں, آپ امانت دار بھی ہیں, آپ غریبوں کے کام آتے ہیں, آپ محتاجوں کے ہاتھ بٹھاتے ہیں, آپ مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کبھی ہم نے اس کے برخلاف نہیں پایا. میرے نوجوان دوستو, ربیع الاول میں ٹھمکے لگانے والوں, ڈی جے اور باجے کے گاڑیوں کے ساتھ ناچ ناچ کر کے اسلام کو بدنام کرنے والوں, ساری گلیوں کو میلاد النبی کا جھنڈا سجانے والوں,
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے پورے شہر کو چمکانے والے آپ کو میں ایک دعوت فکر آج دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میرے بات سے اتفاق نہ کریں. آپ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. آپ نے ساری گلیوں میں جھنڈی لگا دیا، ہم بھی گاڑیوں سے گزر رہے ہیں، آپ نے رسی سے لا الہ الا اللہ لگا دیا، وہ رسی لٹک گئی، اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے، کسی کے گلے میں اٹک گئی. آپ کا بندہ ہے کہیں بچانے والا؟ ایک انسان کی جان جا سکتی ہے. تم راستوں پہ یہ رسیاں لگا کر کے انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اور آج نہیں تو کل یہ رسیاں ٹوٹے گی اور یہ کلمہ والا بینر، یہ جھنڈیاں نکل کے روڈ پہ گرے گا. تمہارا کارندہ ہے وہاں اٹھانے والا؟ کسی تنظیم نے کمیٹی بنائی ہے کہ جس طرح تم جھنڈا لگائے ہو ربیع الاول ختم ہو جائے گا تم جھنڈے اتار لینا؟ نہیں، وہ کلمہ لکھا ہوا، اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا، ہم نام آئے تو چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں. اور کیوں نہ لگائے؟ حضرت آدم کی جو توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، 350 سال اس زمین پہ روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی. اچانک حضرت آدم کو خیال آیا کہ میری توبہ ایسے قبول نہیں ہوگی. میں نے جو عرش پہ لکھا دیکھا تھا، میں نے یہ جنت کے پتیوں پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، میں نے جو جنت کے حوروں کے جبینوں پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، میں نے جو جنت کے قندیلوں پہ لائٹوں پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، میں نے جو جنت کے ہر نعمت پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں اللہ کا نام وہی محمد کا نام. ہو سکتا ہے کہ یہی نام کی برکت سے میری توبہ قبول ہو جائے. 350 سال کے بعد اس نے ایک روز اللہ سے کہا، اے میرے پیارے پروردگار، ہم نے آپ کی بات کی نافرمانی تو کر دی ہے، ہم تو بھگت رہے ہیں دنیا میں آ کر کے، مگر اے اللہ تو جسے پسند کرتا ہے اپنے نام کے ساتھ، جس کا نام تو لکھتا ہے، جس کے نام کو اپنے نام سے لکھ کر کے عرش معلیٰ پہ چپکایا ہے، اسی محمد کے صدقے سے میری توبہ کو قبول کر لے. اللہ نے کہا، اے آدم تجھے یہ گڑ بتایا کس نے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں اس محمد کے برکت سے تیری دعا قبول کروں گا؟ حضرت آدم نے کہا کہ جب آپ نے مجھے جنت میں پیدا کیا تھا تب میں نے دیکھا تھا اس کلمے کو لکھا ہوا. ارے جنت میں لکھا ہوا کلمہ آج تم روڈوں پہ، اور روڈ میں وہ رسی ٹوٹنے کے بعد سڑکوں پہ، اور سڑکوں پہ نہیں بلکہ ہماری گاڑیوں کے نیچے روندا جا رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم میلاد النبی منا رہے. تم نبی کے دشمن ہو ایک نمبر کے. ارے دوسرا کوئی لکھتا تم جلوس نکال دیا، ہاں کلمے کی بے عزتی کر دی. دوسرا کوئی کرتا، مسلمان جھنڈے لے کے روڈوں پہ آ جاتے ہیں، نبی کا توہین کر رہا ہے، اور مسلمان خود کرے تو کچھ نہیں، وہ عاشق بن گیا، وہ عاشق بن گیا. کبھی سوچا ہمارے نام کو ہم نے نقصان پہنچایا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں کھڑے ہیں؟ کوہ صفا پہ. آپ نے کیا کہا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اے لوگوں بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سارے لوگوں نے مل کے کہا تھا، اے محمد ہم نے ہمیشہ آپ کو آزمایا ہے، پکا پایا، سچا پایا، کبھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی. پھر دوسرا جملہ کیا تھا؟ دوسرا جملہ یہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ
اے مکہ والو، جب تم نے مجھے سچا پایا، جب میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جب میں کوئی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو آج ذرا میرا ساتھ دے دو ذرا۔ میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ اس سے اور سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اے مکہ والو، ذرا میرے ساتھ کلمہ توحید پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کیا ہوا؟ اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ ضروری ہے سمجھنا۔ حلوہ اور گاجر کھانے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو میلاد منانے کا سب سے پہلا منبر، ٹھمکے لگانے والا سب سے پہلا منبر، اور ناچنے والے کا سب سے پہلا منبر کون تھا؟ جس نے دیگیں پکائی، جس نے اونٹ ذبح کیے، اور جس نے خبر سنانے والے کو آزاد کر دیا، اس کا نام ابو لہب تھا۔ اس نے سب سے پہلا جملہ یہ کیا کہ زمین پہ ہاتھ مارا، ایک پتھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، میری طاقت نہیں کہ وہ جملہ کہہ سکوں، مگر نقل کفر کفر نباشد، یعنی کہ وہ حدیث کے جملے ہیں، وہ حدیث کے کتابوں میں ہیں، اس لیے کہہ رہا اس نے ایسا پتھر اٹھایا اور نبی کے چہرے کی طرف مارا اور کہا تبلک ولہذا جماعتنا۔ اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، میرے دل کو چوٹ پہنچتی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھنا ہو تو اللہ کا قرآن دیکھ لینا۔ میرے نبی کے اندر اللہ نے اتنا صبر رکھا تھا، اتنا صبر رکھا تھا، اتنا ہونے کے باوجود میرے نبی کو غصہ نہیں آیا، میرے نبی دل ملائے نہیں، جوش میں نہیں آئے، میرے نبی نے صبر کر لیا، مگر عرش پر اللہ کو غصہ آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا او کمینے، او کم بخت، او جہنمی کتے، ارے میرا نبی جواب دے یا نہ دے اس سے فرق نہیں پڑتا، میں عرش سے تجھے جواب دے رہا ہوں۔ وہ جانا اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن اٹھانا، پڑھنا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے ابو لہب میرے نبی پر پتھر مارتا ہے، میری نبی کو بددعائیں دیتا ہے، جا تو ہلاک ہوگا، تو برباد ہوگا، اور صرف تو نہیں تیری بیوی بھی برباد ہوگی۔ پڑھنا اپنے گھر میں جا کے سورہ لہب کی تلاوت کرنا۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کی ولادت سے لے کر کے نبی کی وفات تک، نبی کی صبح سے لے کے نبی کی شام تک، پوری زندگی، ہر روز، ہر صبح شام، زندگی کے ہر وقت اگر ہم نبی کی ولادت کا ذکر کرتا رہے، یہ عین عبادت ہے، سعادت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ نبی کا تذکرہ کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، اور میں یہ کہہ دوں، بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں۔ نبی کی محبت میں انسان جتنا ڈوبے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان کے دعویٰ کیے تو اللہ کے نبی نے پوچھا ایمان کی کسوٹی میں پرکھنے کے لیے کہ عمر تو مجھ پر ایمان لایا، بتاؤ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ، محبت تو کرتا ہوں مگر بیوی بال بچے بھی ہیں، اور
پھر اپنی ذات بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر ابھی ایمان کامل نہیں ہوا، ایمان کامل کرنا ہے تو اپنے نفس سے زیادہ، اپنے بیوی بال بچوں سے زیادہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ارے مجھے سے محبت اتنی زیادہ جب تک نہیں کرتا کہ وہ اپنے سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بال بچوں سے زیادہ اور مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایک شاعر گزرا ہے 30 سال کی عمر سے اس نے لکھنا شروع کیا، لکھتے گئے 40 سال لکھا، 70 سال کی جب عمر ہوئی تو ہاتھ کانپنے لگا، آنکھوں میں دیکھنا بند کر دیا، دماغ نے سوچنا بند کر دیا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ 40 سال لکھا ہوں مگر نبی کی سیرت کو ابھی شروع بھی نہیں کر پایا۔ تو نبی کی سیرت تو ایسا سمندر ہے کہ آج تک اس پار سے اس پار کوئی گیا ہی نہیں، تو میری کیا بساط ہے اور آپ کی کیا حیثیت ہے اور دنیا کے خطیبوں کا اور اماموں کی کیا حیثیت ہے کہ نبی کی سیرت بیان کرے۔ ارے نبی کی سیرت دیکھنا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک صحابی گئے ماں عائشہ کے پاس، کہنے لگے ماں عائشہ ذرا نبی کی سیرت بتائیے۔ اللہ کے لاڈلی وہ حضرت عائشہ کہتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ قرآن، الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک یہ نبی کی سیرت ہے۔ نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے اللہ کو 30 سال لگے ہیں، تو ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں میرے یارو؟ اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ 70 سال کی عمر میں وہ شاعر کہتا ہے ساری زندگی کے پونجی کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے تصور سے نبی کو حاضر رکھتا ہے اور دل و دماغ کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ آج میں آپ سے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہار چکا ہوں، میرے اندر اب صلاحیت نہیں ہے، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور میری زندگی تمام ہو گئی ہے۔ میں آپ کی سیرت پر مضمون لکھتا تھا مگر نہیں لکھ سکا، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، میں ہار چکا ہوں۔ ہار تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے چند اشعار لکھ کر کے اپنی ساری زندگی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ تھکی ہے فکر رساں، تھکی ہے فکر رساں، مدح ابھی باقی ہے۔ مدح کے معنی تعریف، تھکی ہے فکر رساں، تعریف ابھی باقی ہے۔ قلم ہے آب لاپا، مدح ابھی باقی ہے۔ ورق تمام ہوا، مدح ابھی باقی ہے۔ تمام عمر لکھا، مدح ابھی باقی ہے۔ لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، اے میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہی بڑی نرالی ہے۔ آؤ چلتے چلتے 2 منٹ میں، نبی جب پیدا ہوئے حضرت آمنہ کے گھر میں تو عام بچوں میں اور نبی میں کیا فرق تھا؟ ویسے تو بے شمار فرق ہے مگر ایک خطیب کی زبانی سنتے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، عام بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوتا ہے، آپ باپ ہیں، آپ بوڑھے ہیں تو دادا ہے، نانا ہے، نواسے ہیں آپ کے۔ ارے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کو تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، ماں کو درد زہ ہوتا ہے، ماں کے بچے کے ساتھ میں کچھ گندگیاں نکلتی ہے، کچھ خون نکلتا ہے، بلڈ نکلتا ہے، گندے پانی نکلتے ہیں، مگر سیرت نگاروں نے لکھا ہے میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے ماں آمنہ کو درد زہ نہیں ہوا، پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ارے اور لوگوں کے ساتھ میں گندگی پیدا ہوتی ہے، میرے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو کوئی گندگی نہیں تھی۔ ارے گندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے نبی تو مجسم جو ہے نور ہی نور تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے
عطا فرمایا تھا کہ میرے اور تمہارے مٹی کہاں سے بنے؟ ہم مٹی دینے جاتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا کہتے ہیں؟ اے انسان، تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس بندے کی مٹی جہاں سے نکلتی ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ انسان بنگلور میں رہتا ہے مگر اللہ نے کیونکہ اس کو مکے کی مٹی سے بنایا ہے، عمرہ کا ٹکٹ لیتا ہے، مکے میں جاتا ہے، اس کو سعادت کی موت ملتی ہے۔ جنت البقیع کی مٹی سے بنا ہے، زندگی بھر یہاں گزارتا ہے مگر اللہ توفیق دیتا ہے، عمرہ کے غرض سے جاتا ہے، مکے میں عمرہ کرتا ہے، مدینے میں روضہ رسول کو سلام پڑھنے جاتا ہے، وہیں پر اس کا انتقال ہوتا ہے، مدینے میں اس کو دفن ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ روزانہ اللہ سے مانگنا، موت نہیں مانگنی چاہیے مگر مدینے کی موت مانگنا جائز ہے۔ کہاں کا؟ مدینے کا موت۔ تو جو آدمی جہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، اسی لیے کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ اے بندے، تو اسی مٹی سے پیدا ہوا تھا، آج ہم تجھے اسی مٹی میں واپس کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ پھر تجھے اسی مٹی سے دوبارہ واپس بلایا جائے گا تارۃ اخری۔ آخر میں پھر تو اسی مٹی سے جھاڑتے ہوئے اٹھے گا اور میدان محشر میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جنت کے مٹی سے بنایا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ نبی کو کہاں سے بنایا؟ جنت کی مٹی سے۔ اور دلیل سنو، دلیل بھی میرے نبی فرماتے ہیں، بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ میرا حجرہ اور یہ میرا منبر، یہ ساری زمین جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے نبی کو اللہ نے جنت کے مٹی سے بنایا، اور صرف نبی کو نہیں، نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ابو بکر کو بھی جنت کی مٹی سے بنایا، اور ابو بکر ہی کو نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق کو بھی اللہ نے اسی جنت کی مٹی سے بنایا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ میرے بھائیوں، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تو آپ کے ساتھ کوئی گندگی پیدا ہوئی، دلیل سنتے جاؤ اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے جاؤ۔ ارے ہم اور آپ مسجد میں آئے یا باہر جائے، کہیں پہ جائے، آپ کا ایئر کنڈیشن کا گھر ہے مگر اس کے باوجود بھی مکھی آپ کے گھر میں گھستی ہے، آپ کے ناک پہ آ کے بیٹھتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہو، کبھی ادھر سے ہٹاتے ہو، کبھی ادھر سے ہٹاتے ہو۔ میرے نبی کے جسم مبارک پر زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ناک پہ تو دور کی بات ہے، پورے جسم پہ نہیں بیٹھی۔ بہرحال وقت ہو چلا ہے، نبی کی پیدائش اور عام بچوں کی پیدائش، ہماری پیدائش میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آپ دادا ہیں، پوترا پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کہتے کہ بھائی اب اس کے عقیقے دینے ہیں، اس کے ختنہ کرنا ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، کوئی ختنہ نہیں کیا، اللہ نے ختنہ کرا کے بھیجا، اللہ نے ختنہ کرا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ پیر کا دن تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، یعنی ابھی سورج نکلنے کی تیاری کر رہا تھا اور چاند غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسی درمیان میں نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تاکہ رات کو بھی برکتیں مل جائے اور صبح کو بھی، دن کو بھی برکتیں مل جائے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری زندگی ہمارے سامنے گزار کے ہمیں نمونہ دے کے گیا، اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کو آئینہ بنا کر کے اپنی زندگی سنوارنا۔ آئینہ کہیں کو رکھتے ہیں؟ موچھ بنانا ہے آئینے کے سامنے، بال میں کنگا کرنا ہے آئینے کے سامنے، سسرال جا رہے ہیں ٹائی کو ٹھیک کرنا آئینے کے سامنے۔ کیا ہے؟ آئینہ ایک آپ کا عکس دکھاتا ہے۔ نبی کا بھی زندگی کو اللہ نے تشریح دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، اے مسجد عائشہ والو، اے بنگلور والو، اے ہندوستان والو، اے امریکہ والو، اے افریقہ والو، اے سری لنکا والو، سب
کے لیے اللہ نے ایک نمونہ بنایا، وہ رسول کی ذات ہے، جس کی زندگی رسول کی ذات سے مل جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی زندگی بل کلنٹن سے ملے گی، بش سے ملے گی، باراک اوباما سے ملے گی، اور دوسرے پتہ نہیں کون کون نوجوانوں کے عجیب عجیب آئیڈیل ہے۔ ہم لوگ زندگی بھر بولتے رہے داڑھی رکھ لو رکھ لو، نہیں رکھا، مگر کسی نے چھوٹی سی داڑھی رکھی تو سب نوجوان یہاں چھوٹی داڑھی سجا لیا۔ کسی نے غلطی سے بیچارہ نائی کا کینچی ادھر سے چلا، یہاں کے بال تھوڑے زیادہ کٹ ہو گئے، اوپر کے لمبے ہو گئے، بیچارہ وہ نائی غلطی کر کے کاٹا، ہمارے نوجوانوں نے وہی آئیڈیل بنا لیا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا ارے بال تم نے کس کے آئیڈیل میں رکھے تھے، کیا کہیں گے؟ اللہ کہے گا جاؤ اسی کے ساتھ تیرا بھی حشر ہونے والا ہے۔ نبی کی ذات، نبی کا جسم، نبی کا اوڑھنا، نبی کا بچھونا، نبی کی پوری زندگی 63 سالہ زندگی اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ جب کوئی کام کرو اپنے نبی کو سامنے رکھو، میرے نبی نے یہ کام کیا تھا، کیسے کیا، اسی طریقے سے کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی پیر کو پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، انشاءاللہ اس کو سلسلہ وار میں بیان کروں گا۔ آپ آئندہ جمعہ سے اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ٹائم پہ ہم اپنا ختم کر دیں گے۔ میں پوری سیرت آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی اور ہماری زندگی کا جو ہے مقصد حاصل ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔